عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم مشہور شاعر مجید امجد کی شاعری میں پائے جانے والے وقت کے تصور کے حوالے سے بات کریں گے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، مجید امجد اردو شاعری کے بہت زیادہ نمائندہ اور مشہور شاعر سمجھے جاتے ہیں، جو کہ مختلف موضوعات پر شاعری کرتے ہیں، اور ان کی شاعری کا ایک اہم اور بنیادی موضوع جو ہے وہ وقت ہے۔ انہوں نے وقت کو آفاقی اور کائناتی حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ وقت ان کی فکر کا اساسی محرک بھی ہے اور بنیادی نقطہ بھی ہے۔ ان کی نظموں مثلاً حروف اول، آج سوچتا ہوں، پنواڑی، میرے خدا میرے دل، صدا بھی مرگ صدا، صاحب کا فروٹ فارم، کنواں، صبح و شام، امروز، زندگی ہے زندگی وغیرہ وغیرہ اگر ہم پڑھیں تو بڑی واضح اور مربوط قسم کی وقت کی تصویر جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ وقت ان کے نزدیک دائروی کل ہے جو کہ دائرے میں گھومتا رہتا ہے۔ وقت میں سے انسان کو بہت کم حصہ ملتا ہے جو کہ انسانی زندگی کا المیہ ہے، مگر وقت کو دوام اور ابدیت حاصل ہے۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا مجید امجد کے تصور وقت کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجید امجد کی پوری شاعری پر وقت کا احساس حاوی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ اس کے ہاں خدا کا متبادل وقت ہے، اس کے ہاں کائنات کا چکر گھومتے وقت کے دم سے رواں ہوتا ہے، اور وقت ایک ایسی ازلی اور ابدی قوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ مثلاً مجید امجد کہتے ہیں، تیرے ہی دائرے کا جزو ہیں وہ دور کے جب، تیرے ہی دائرے کا جزو ہیں وہ دور کے جب، چٹانیں پگھلیں ستارے جلے زمانے ڈھلے، وہ گردشیں جنہیں اپنا کے انگنت سورج، تیرے سفر میں بجھے تو انہی اندھیروں سے، درد کی ایک صبح ابھری پھول کھلے، مہک اٹھی تیری دنیا میرے خدا میرے دل۔ تو وقت کا سرکولر تصور جو ہے وہ ان کی نظم کنواں میں ہمیں نمایاں نظر آتا ہے کہ وقت بھی اللہ کی طرح ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وقت کے اسی چکر میں عروج و زوال اور فنا و بقا کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ مثلاً مجید امجد کہتے ہیں، یہ چکر یوں ہی جاوداں چل رہا ہے، کنواں چل رہا ہے۔ تو لمحہ موجود ان کی ذات کا مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد ان کی ذات دائروی حصار میں گھومتی رہتی ہے، دائروں میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ حال جو ہے وہ نقطہ آغاز ہے، وہ اسی نقطے سے کائنات اور انسانی زندگی کی وسعتوں اور ارتقاء کا ادراک کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ حال کا یہ مختصر لمحہ آنے والے زمانوں کا باعث ہے، اسی لمحے سے نئے نئے سفر کے آغاز ہونے ہیں۔ وقت ان کے ہاں لامحدود کل ہے جو گردش میں رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے، مگر افسوس انسان کو اس لامحدود کل میں سے صرف چند لمحے ہی میسر آتے ہیں۔